وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کا ذکر، اس کا سننا، صفت سمع کہ اللہ سنتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ عورت خولہ بنت حکیم جو کہ اوس ابن صامت کی بیوی تھی۔ دراصل اس خاتون خولہ سے اس کے شوہر نے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا معنی انت علیہ کا ظہر امی، ظہر کا معنی پشت پیٹھ، کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی۔ جاہلیت کے دور میں یہ زہار جو ہے اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن دین اسلام میں زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا یہ طلاق ہے یا نہیں۔ اس کے شوہر نے زہار کر لیا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی، اس کو یعنی ایک طلاق ہی سمجھا گیا۔ اب وہ خاتون خولہ بنت حکیم نبی علیہ السلام پر صبح صبح آ گئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کیا کہ اس پوری زندگی اس کا میں نے ساتھ دیا، اس کے لیے بچے پیدا کیے، ان کو پالا اور پوسا، اب جب بڑھاپے کا وقت آ گیا تو مجھے اس نے طلاق دے کے بے سہارا کر دیا، یہ کہہ کر کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے زہار کا حکم نہیں تھا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ فیصلہ فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے، وہ کہ میرے پاس کوئی علم نہیں اس بارے میں، اور جب تیرے شوہر نے کہہ دیا، زہار کر دیا، تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو نافذ نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس عورت کی بات، قد سمع اللہ، اللہ نے اس کی پوری بات سن لی اس عورت کی، اللہ تھی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ کر رہی تھی اللہ کے دربار میں، براہ راست اللہ کو پکار رہی تھی، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ تو ہی میری مشکل کا حل فرمانے والا ہے اور تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ براہ راست شکوہ، کسی واسطے وسیلے کے بغیر، اور یہ بھی ایک توحید کا اہم باب ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا جھگڑنا سن رہا تھا، تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ زہار ہے اور میرا اس میں فیصلہ کیجئے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو میں فیصلہ کروں گا، اس بارے میں شرع کو حکم موجود نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو یہاں صفت سمع ثابت ہو رہی، سمیع، اللہ سمیع ہے، سمیع کا معنی سننے والا، اور آیت کا آغاز سامع سے، اللہ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ کے سننے کا باب قائم کیا ہے، اور یہ پوری آیت کریمہ لائیں تاکہ دو گمراہ فرقوں کا رد ہو جائے، جہمیہ کا اور معتزلہ کا۔ جہمی اللہ کو سمیع نہیں مانتے، اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، جہمیہ کا رد۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ سمیع تو ہے لیکن بلا سمع، سنتا نہیں، اور آیت کا آغاز کیا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ تو ایک آیت کریمہ ان دو گمراہ فرقوں پر یہ ضرب کاری لگا رہی۔ جہمی اللہ کے ناموں کو نہیں مانتے، اور یہاں اللہ کا نام سمیع ثابت ہے۔ معتزلی اللہ کے نام کو مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ نام تو ہے صفت سے خالی ہے، سمیع بلا سمع، تو قد سمع، اللہ نے سننا ثابت ہے۔ دونوں گمراہ فرقوں کا انکار، ان پر رد ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا قول نقل کیا امام بخاری نے
الحمدللہ الذی واسع سمعہ الاصوات، کیوں عائشہ اسی کمرے میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ چھوٹا تھا کمرہ، اس میں خولہ بھی ہے، نبی علیہ السلام بھی ہے اور عائشہ بھی، اور خولہ آپ کے کان میں جو سرگوشیاں کر رہی، اور عائشہ فرما رہی کہ ایک لفظ میرے پلے نہیں پڑا. ہاں اٹھتے اٹھتے ایک جملہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس میرے فیصلے کا حل نہیں ہے مگر میرا رب سن رہا ہے. اور باقی اللہ نے پوری بات سنی اور خولہ کا فیصلہ فرما دیا. چنانچہ اس کمرے میں عائشہ موجود تھی، ایک لفظ نہیں سن سکی، اور وہ عرش والا رب اپنے عرش پر اس نے پوری بات کو سن لی. یہ اللہ کا سمع. تو عائشہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کا شکر، اسی کی حمد و ثنا، واسع سمع الاصوات، کہ اس کا سمع جو ہے تمام آوازوں پر حاوی. کوئی آواز ہو، کوئی آواز ہو، اللہ ہر آواز کو سنتا. یعنی خولہ کی بات بھی سن لی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. بقولہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر نحن اغنیاء، یہودیوں کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی پوری بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار. اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض حسنا کون دے گا؟ تو اللہ قرض مانگ رہے ہم سے، مانا ہم مالدار اور اللہ فقیر ہے. اللہ نے ان کی بات سن لی ہے اور ان کو ان کی بات کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے گا، اپنا فیصلہ ان پر قائم کرے گا جو ان کی بربادی پر منتج ہوگا کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے. وقولہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن سکتے ان کے سر کو اور ان کے نجوا کو. سر مخفی بات، سر جو ہے وہ مخفی بات، یعنی آپ کسی جگہ محصور ہو کر کمرے میں بند ہو کر کوئی بات کریں، 2 بندے ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، بات کریں کوئی آہستہ آہستہ جو لوگوں سے چھپا کر، تو اللہ تعالیٰ اس سر کو جانتا ہے، ان مخفی باتوں کو سنتا ہے. ونجواہم، اور سرگوشی کو بھی. سرگوشی 2 انسانوں کے مابین ہوتی ہے اور وہ کان میں ہوتی. کان میں یعنی سرگوشی کرنا، آہستہ آہستہ بات کرنا، یہ نجوا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو بھی جانتا ہے، جو مخفی باتیں تم کرتے ہو، اور تمہاری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے. بلا رسولنا لدیہم یکتبون، اللہ خود بھی سنتا ہے اور ہمارے جو فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. اور قیامت کے دن وہ سب چیزیں سامنے لائی جائیں گی تاکہ حجت قائم ہو جائے اور ان کا حساب لیا جائے کہ تم نے کیا سرگوشی کی اور کیا خفیہ باتیں کی. اللہ بھی سن رہا ہے، اللہ کا علم، اور ساتھ فرشتوں کے صحیفے بھی کھولے جائیں گے تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے. ان آیات مبارکہ میں صفت سمع کا اس بات ہے، ہمارا اس پر ایمان. اللہ سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، کوئی ایک بات اس سے اوجھل نہیں ہے اور مخفی نہیں ہے. ہمارا اس پر ایمان. سنتا کیسے ہے؟ جیسے اس ذات کے لائق ہے. کہ ہماری طرح سنتا ہے؟ نہیں. لیس کمثلہ شیء، جیسا اس کے شایان شان. جی